معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ 1973 کے آئین میں ترامیم۔ نصرت بھٹو کیس کے فیصلے نے جو اختیارات مارشل لا حکام کو دیے، ان کی روح سے آئین میں ترامیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اکتوبر 1979 میں آرٹیکل A 212 کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت ملک بھر میں فوجی عدالتوں کا قیام ہوا۔ یہ عدالتیں مارشل لا آرڈرز اور ریگولیشن کے خلاف ورزی کے علاوہ ملک کے دیگر قوانین کے تحت بھی مقدمات کی سماعت کے اہل بنائی گئیں۔ اس آرٹیکل کا ذیلی سیکشن 3 مندرجہ ذیل ہے: آئندہ جس کسی معاملے میں کسی فوجی عدالت نے سماعت کی ہو یا جو کسی فوجی عدالت کے سپرد کیا گیا ہو، ایسے معاملے میں کوئی سول عدالت بشمول ہائی کورٹ کوئی حکم امتناعی، دیگر حکم یا سماعت نہیں کرے گی، اور اگر کسی ایسے معاملے میں کوئی اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو وہ اپیل خارج تصور ہوگی۔ اس آرٹیکل کو بقیہ تمام آئین پر فوقیت حاصل ہوگی۔ بالفاظ دیگر، مارشل لا انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلہ نصرت بھٹو کیس کے ایک حصے کی آڑ لے کر آئین میں ترمیم کی، اور وہ بھی ایسے کہ اسی فیصلے کے دوسرے اور اہم حصے کی نفی ہو گئی۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اعلیٰ عدالتیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکیں گی، لیکن اس ترمیم نے اعلیٰ عدالتوں کے اس اختیار کو مٹا دیا اور فوجی عدالتوں کو سب سے بالا کر دیا، نہ صرف مارشل لا آرڈرز اور ریگولیشن کی مد میں بلکہ ملک کے بقیہ قوانین میں بھی۔ اس ترمیم کے باوجود بعض اعلیٰ عدالتیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی رہیں۔ چنانچہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے دوسرا PCO جاری کیا، جس کے ذریعے آئین میں مزید ترامیم کی گئی۔ مثلاً 1973 کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کوئی شخص جو آئین کو منسوخ کرے یا ایسا کرنے کی کوشش یا سازش سے آئین کی تخریب کرے، ایسا کرنے کی کوشش یا سازش کرے یا ایسا کرنے کے لیے طاقت استعمال کرے یا طاقت کا مظاہرہ کرے یا کوئی اور غیر آئینی ذرائع استعمال کرے، وہ جرم غداری کا مرتکب ہوگا۔ PCO نے اس آرٹیکل کو معطل کر دیا۔ PCO کا آرٹیکل 15 درج ذیل ہے۔ 5 جولائی 1977 کا اعلان صدر پاکستان کے تمام وہ احکامات جن کے ذریعے آئین میں ترامیم کی گئی ہیں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ایسے ہی احکامات مارشل لا ریگولیشن، مارشل لا آرڈرز اور تمام وہ احکامات اور قوانین جو 5 جولائی 1977 کے بعد جاری ہوئے ہیں، ان سب کی توثیق کی جاتی ہے کہ وہ سب کے سب باقاعدہ اختیارات کے تحت جاری ہوئے ہیں، اور کوئی عدالت یا کسی عدالت کا کوئی فیصلہ ان احکامات و ترامیم میں خارج یا مخل نہیں ہو سکتا۔ نیز احکامات و ترامیم جاری و ساری ہیں تاکہ ان کو مجاز اتھارٹی تبدیل یا منسوخ نہ کرے۔ تمام احکامات، کارروائی یا فعل جو کسی اتھارٹی یا کسی فرد نے 5 جولائی 1977 کے بعد صدر پاکستان یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حکم سے یا کسی مارشل لا آرڈر یا ریگولیشن، قانون، نوٹیفیکیشن، رول، احکام، بائی لا کے تحت جاری کیا یا سر انجام دیا یا کوئی احکام یا سزا دی، وہ سب کے سب با اختیار اور مجاز تصور ہوں گے، اور ان کی توثیق کی جاتی ہے کہ وہ با اختیار ہیں اور ہمیشہ سے تھے، اور کوئی عدالت ان میں مخل ہونے کا اختیار نہیں رکھتی۔ جہاں کہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے مارشل لا آرڈر کے تحت کوئی فوجی عدالت قائم ہوتی ہے اور کسی معاملے میں سماعت یا کارروائی کرتی ہے یا کوئی مقدمہ یا معاملہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو کوئی سول عدالت بشمول سپریم کورٹ کے اس مقدمے یا معاملے میں کوئی حکم امتناعی یا کوئی دوسرا حکم جاری نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی اپیل وغیرہ اس کے خلاف سن سکتی ہے۔
نیز تمام مقدمات و معاملات جو فی الوقت کسی سول عدالت میں زیر سماعت ہے اور جن پر کسی فوجی عدالت نے غور کرنا شروع کر دیا ہے، وہ سب کے سب ان سول عدالتوں سے خارج تصور ہوں گے۔ کوئی سول عدالت اس کی مجاز نہیں کہ وہ کوئی مقدمہ یا شکایت کسی اتھارٹی یا فرد کے خلاف سنے یا کوئی کارروائی اس کے خلاف کرے، محض اس بنا پر کہ اس اتھارٹی یا فرد نے کسی مارشل لا آرڈر یا فوجی عدالت کی کارروائی کے سلسلے میں کوئی احکام جاری کیے یا کوئی عمل کیا۔ کوئی سول عدالت بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ قطع نظر کسی بھی عدالتی فیصلے کے جو ان عدالتوں کی اپیل سننے یا نظر ثانی کرنے کے اختیارات کے متعلق ہو، مجاز نہیں ہوگی کہ وہ کسی مارشل لا آرڈر یا ریگولیشن جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جاری کیا ہو، یا ان کے کسی فعل عمل پر جو انہوں نے کیا ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں کے متعلق کوئی حکم، خصوصاً ان کے با اختیار ہونے کے متعلق جاری کریں۔ کسی فوجی عدالت کے فیصلے کے متعلق دی ہوئی سزا کے متعلق یا فیصلے کے اثرات و نتائج کے متعلق، خصوصاً ایسی فوجی عدالت کے اختیارات کے متعلق کوئی حکم جاری کریں۔ کسی مقدمہ یا کارروائی کے متعلق جس کا اختیار کسی فوجی عدالت یا ٹریبونل کو دیا گیا ہو، کوئی حکم امتناعی جاری کریں یا کوئی کارروائی کریں یا شکایت کی سماعت کریں۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف یا کسی ایسے فرد کے خلاف جو ان کے ماتحت کام کر رہا ہو، کوئی حکم جاری کریں۔ کوئی ایسا حکم امتناعی یا عمل جس کا ذکر اوپر دفعہ 5 میں کیا گیا کہ حکم عدالت جو اس نوٹیفیکیشن کے بعد یا پہلے جاری ہوا ہو منسوخ سمجھا جائے گا اور قطعی قابل عمل نہ ہوگا، اور ہر مقدمہ یا کارروائی جو کسی عدالت کے زیر سماعت ہو خارج سمجھی جائے گی۔ نیز یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل یا عدالت کا فیصلہ کسی مارشل لا اتھارٹی یا اس کے ماتحت کام کرنے والے کسی سول ملازم کے خلاف لاگو نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 16 جس کے تحت آئین میں ترمیم کا اختیار لیا گیا ذیل میں درج ہے۔ صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئین میں ترمیم کرنے کے مجاز ہوں گے اور ان کا یہ اختیار ہمیشہ سے جائز تصور ہوگا۔ اس آرٹیکل کے ذریعے پہلے سے کی ہوئی ترامیم کو بھی تحفظ دے دیا گیا۔ آرٹیکل 7 کے مطابق سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پروویشنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت حلف اٹھانے کے پابند قرار دیے گئے۔ ان میں سے بعض جج صاحبان نے یہ حلف لینے سے انکار کر دیا اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو حلف لینے کے لیے دعوت ہی نہیں دی گئی، جس سے مراد یہ تھی کہ ان کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے جسٹس دراب پٹیل اور لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس آفتاب فرخ نے یہ حلف لینے سے انکار کر دیا۔ دیگر کئی جج صاحبان نے بھی جو ملک کے مختلف ہائی کورٹوں سے متعلق تھے ایسا ہی کیا۔ اس طرح اعلیٰ عدالتوں کو ان کے اختیارات سے محروم کر دیا گیا تاکہ وہ کسی فوجی عدالت، خواہ وہ کتنی ہی ادنا عدالت کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے یا کارروائی یا حکم کے خلاف کوئی اپیل نہ سن سکیں اور نہ نظر ثانی کر سکیں۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کے فیصلہ نصرت بھٹو کیس کے ایک حصے کی مدد سے کیا گیا، جس میں مارشل لا نظام کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ حالانکہ اسی فیصلے میں واضح طور پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کو فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا اختیار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جب خود سپریم کورٹ نے آئین میں ترمیم کا اختیار چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو تفویض کر دیا تو پھر اس کو آئین کے تابع سول عدالتوں بشمول سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند رہنے پر کون مجبور کر سکتا تھا، خصوصاً وہ فیصلے جو اسے ناپسند ہوں۔ 8 جون 1983 کے جنگ کے شمارے میں ریٹائرڈ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے ایک بیان میں کہا، عدلیہ کی روح ناپید ہو گئی ہے اور انصاف کے ایوان خاموش قبریں بن گئی ہیں۔ اسلام آزادی اور مساوات کا حق ہر فرد کو دیتا ہے،
لیکن پاکستان میں یہ حق چھین لیا گیا ہے۔ جج صاحبان کو فوری طور پر عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں قانون کی کوئی جگہ نہیں۔ پی سی او بذات خود ملک کا قانون اولا بن گیا اور ملک کی سول عدالتیں اختیارات سے محروم کر دی گئیں۔ اس اقدام سے ظاہر ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق بری طرح سے مجروح ہوئے۔ فوجی عدالتوں کے سربراہ اور ممبر صاحبان کتنے ہی نااہل ہوں اور قانون سے کتنے ہی نابلد، ان کے فیصلے حرف آخر ہو گئے اور ان فیصلوں کے خلاف ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ ایسا کڑا اقدام کرنے میں کیا مصلحت تھی؟ یہ تو مارشل لا کے ارباب اختیار یا ان کے سیاسی اور قانونی مشیران کرام ہی جانتے ہوں گے، لیکن عام آدمی کو جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقتدار اور اختیار مارشل لا حکام کے ہاتھ میں ہوا، اور اس اقتدار اور اختیار میں نچلے درجے کے فوجی افسران کو بھی شامل کیا جائے، خواہ وہ قابلیت کے اعتبار سے اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ فوجی عدالتوں میں بددیانتی در آئی۔ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے مطابق ان عدالتوں میں جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے رشوت کے نرخ مقرر ہو گئے تھے۔ جہاں تک ان فوجی عدالتوں کے سربراہان اور ممبران کی اہلیت کا تعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک ممتاز فوجداری وکیل نے بیان کیا کہ ایک مقدمہ میں وہ راولپنڈی کی ایک فوجی عدالت میں ایک ملزم کی ضمانت کے سلسلے میں پیش ہوئے۔ جرم قابل ضمانت تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کی ضمانت اس کا قانونی حق ہوتا ہے۔ وکیل صاحب نے اپنا موقف بیان کیا اور ضابطہ فوجداری کا حوالہ دیا۔ عدالت کے سربراہ نے ناراض ہو کر پوچھا کہ یہ ضابطہ فوجداری وغیرہ کیا بلا ہوتی ہے؟ وکیل صاحب نے کتاب پیش کی اور مناسب دفعہ بھی بتائی۔ جج صاحب نے مزید پوچھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ عرض کیا کہ یہ ملک کا قانون ہے۔ جج صاحبان حیران ہوئے اور فرمایا کہ میں سال بھر سے عدالت کر رہا ہوں اور آج یہ کتاب میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ وکیل صاحب نے کتاب بطور تحفہ اپنی طرف سے پیش کی اور اپنے ملزم کو ضمانت پر رہا کروا کر اجلت میں عدالت سے رخصت ہو گئے۔ پی سی او کا آرٹیکل 14 جو سیاسی جماعتوں کے متعلق ہے مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، جب صدر کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے گی تو صرف وہی کالعدم پارٹیاں اس میں حصہ لے سکیں گی جنہوں نے 11 اکتوبر 1979 تک الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کروا رکھی ہو یا جن کو الیکشن کمیشن سیاسی عمل کی اجازت دے چکا ہو۔ نمبر 2، اوپر بیان کی ہوئی پارٹیوں کے علاوہ اور تمام سیاسی پارٹیاں کالعدم تصور ہوں گی اور ان کی املاک بحق سرکار ضبط کر لی جائیں گی۔ نمبر 3، اس حکم کے بعد کوئی نئی سیاسی پارٹی معرض وجود میں نہیں آ سکے گی الا کہ الیکشن کمیشن اس کو اجازت دے۔ نمبر 4، اگر صدر کو باور ہو کہ کوئی سیاسی پارٹی معرض وجود میں آئی ہے یا پہلے سے موجود ہے اور اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ اسلامی نظریہ کو ٹھیس پہنچے یا پاکستان کی سالمیت یا ریاست کو کوئی گزند ہو، تو صدر چیف الیکشن کمشنر کے مشورے سے اس پارٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ پی سی او کی اس قدر سخت پابندی عائد کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ کوئی سیاسی جماعت کام نہ کر سکے اور ملک میں سیاسی عمل ختم ہو جائے، کیونکہ اگر سیاسی عمل شروع ہو گیا تو لا محالہ ایک ہی مطالبہ ہوگا، اور وہ یہ، اب جب کہ اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے تو مارشل لا ختم کیا جائے۔ لہذا اس قانون نے پوری قوم کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ جسٹس دوراب پٹیل نے ان حالات کو اپنے ایک 2 حرفی بیان میں جو رسالہ NAG نیگ 10 جنوری 1985 میں شائع ہوا اس طرح بیان کیا: ہم ایک طویل اور تاریک سرنگ میں ہیں جس کے آخری کنارے پر بھی کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 78، ریفرینڈم اور الیکشن۔ 12 اگست 1983 کو صدر ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ ملک میں مارچ 1985 میں عام انتخابات ہوں گے، مارشل لا اٹھا دیا جائے گا اور سول حکومت قائم کی جائے گی۔ اتنا لمبا ٹائم ٹیبل کیوں دیا گیا، اس کی وضاحت کی تکلیف نہیں فرمائی۔
عوام اس پروگرام کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے وعدوں کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن عوام کر بھی کیا سکتے تھے؟ قہر درویش بر جان درویش والا معاملہ تھا۔ بیشتر سیاسی رہنما نظر بند اور جلا وطن تھے، اور ملک میں کوئی ایسا فرد یا جماعت نہیں تھی جو مارشل لا کے اس لامتناہی سلسلے کے خلاف عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا یا ان کے احتجاج کو منظم کرتا۔ حکومت حسب دستور اپنے موقف کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو سختی سے دبانے کو تیار تھی۔ وقتاً فوقتاً چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بیان آتے رہتے تھے کہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں بہت تفاوت ہے، جس کو دور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تاکہ ان دونوں کے اختیارات میں ایک توازن رہے۔ حکومت میں کسی جماعت کا دخل نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن میں سیاسی پارٹیاں نہیں بلکہ افراد اپنی نجی حیثیت میں حصہ لیں، اور کم از کم 1985 کے الیکشن تو سیاسی پارٹیوں کے بغیر ہی ہوں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کی ثوابدید پر ہے، وہ جو فیصلہ کرے۔ علاوہ بری چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ایک عرصہ سے یہ بھی موقف تھا کہ ملک میں قومی اسمبلی کے اوپر بھی ایک تنظیم جس کا نام سلامتی کونسل ہونی چاہیے۔ اس کونسل میں صدر، وزیر اعظم اور بحری، بری اور ہوائی افواج کے سربراہ ممبران ہوں۔ یہ کونسل فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی کہ ملک کے حالات کے تحت حکومت میں تبدیلی لازم ہے۔ مراد یہ ہے کہ مارشل لا لگایا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی سے بالا اس سلامتی کونسل کا فیصلہ اسمبلی پر لاگو ہوگا، اور ملک میں مارشل لا ایک جرنیل کی مرضی سے نہیں بلکہ ملک کی سول انتظامیہ اور افواج کے سربراہوں کے فیصلے سے لگے گا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب لگ گیا تو پھر اس کو ہٹانا فقط فوجی سربراہوں ہی کی رضا سے عمل میں آئے گا۔ جہاں تک مارشل لا ہٹانے یا اٹھانے کا سوال ہے، ملک اور قوم اس عمل کا کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان معاملات کے علاوہ اور اضافی معاملات میں اپنے موقف کو ملک کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے مطابق اکثر تبدیل کیا۔ اکثر اوقات سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کونسل پر بے حد زور دیا اور اس کی افادیت کی تعریف کی۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا کہ ملک کے آئینی نظام میں افواج کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ بھارت کی جنتا پارٹی کے لیڈر مسٹر سبرامینیم کو انٹرویو دیتے ہوئے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے واضح اور دو ٹوک طور پر کہا، پاکستان کے آئینی نظام میں افواج پاکستان کا کوئی آئینی رول یا کردار نہیں ہوگا، اور میں یعنی صدر ضیاء الحق سول حکومت میں کسی عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں گا۔ یہ بیان 9 دسمبر 1983 کے شمارہ جنگ میں شائع ہوا۔ یہ زومانی موقف ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق اختیار کیے جاتے تھے۔ دراصل مارشل لا حکام کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کو کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا جس کے ذریعے وہ آئین بحال کر کے ایک سول انتظامیہ کے روپ میں اپنا کردار جاری و ساری رکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ عام انتخاب میں کسی ایک فوجی حاکم کو بھی عوام کی تائید حاصل نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی منتخب ہو سکتا، جیسا کہ حمزہ علوی نے کہا ہے۔ فوجی نفری ہی دراصل جنرل ضیاء کے حق میں ووٹ ڈالنے والی جماعت کانسٹیٹوئنسی ہے، اور دیگر عوام میں اور کوئی نہیں۔ ضیاء الحق کی حکومت دراصل ملک میں پہلی صحیح معنوں میں فوجی حکومت ہے۔ ایوب اور یحییٰ خان کی حکومتوں کو یہ درجہ حاصل نہیں تھا۔ فوجی طاقت کے بل پر حکومت کرنا اقتدار کی بنیاد کے لحاظ سے بہت کمزور اساس ہے۔ اس حکومت کا انحصار کلیتاً فوجی طاقت پر ہے، اور جس طریقے سے فوج میں بددیانتی کا عنصر داخل ہوا ہے، مارشل لا کو فوج کی حمایت میسر رہے گی۔ یہی ایک مہذب معاشرے میں اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس حکومت کا ظالمانہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اپنے لیے قانونی شناخت حاصل کرنے میں قاصر رہی ہے۔ مخالفین پر خوف طاری کرنے کے حربے بتاتے ہیں کہ اس سے عوام میں مثبت حمایت حاصل نہیں ہو سکی۔ 19 دسمبر 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے ایک مختصر المیعاد ریفرینڈم کرایا، جس میں سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہو،
اگر جواب مثبت ہو تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے صدر چن لیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اطلاع تھی کہ عوام کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا، چنانچہ بہت سے اقدامات کیے گئے، مثلاً تمام افواج، تمام نیم فوجی تنظیمیں، سول ملازمین اور لوکل باڈیز وغیرہ کے ملازمین سب سے ہی قبل از وقت ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈلوائے گئے۔ مجلس شورا کے نامزد ممبران کو اپنے اپنے علاقے میں بھیجا گیا کہ جا کر عوام میں ریفرینڈم کے متعلق راہ ہموار کریں اور ووٹ ڈلوائیں۔ میں نے خود ایک شخص سے جو موقع پر موجود تھا سنا کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک وزیر جو سابقہ فوجی بھی ہیں عوام کو ایک جلسے میں ترغیب دے رہے تھے کہ ہر شخص کم از کم 50 یا 60 ووٹ ڈالے، اور کہا کہ وہ خود کسی پچھلے الیکشن میں ایسا کر چکے ہیں۔ ریفرینڈم سے ایک شام قبل صدر ضیاء الحق نے اعلان کر دیا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان چونکہ چیف الیکشن کمشنر کو اطلاع دیے بغیر کیا گیا، ان موصوف نے اس پر حیرت کا اظہار کیا جو باقاعدہ اخباروں میں چھپا۔ ان تمام اقدامات و عوامل کے باوجود ریفرینڈم کے دن بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے۔ محتاط اندازوں کے مطابق 10% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن ذرائع ابلاغ اور چیف الیکشن کمشنر نے بڑھا چڑھا کر کہا کہ 60% سے زیادہ عوام کے ووٹ ڈالے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری اعلان کر دیا کہ عوام نے انہیں 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا ہے اور آئین میں ترامیم کرنے کا حق بھی دے دیا ہے۔ یہ عجیب اور انوکھا انداز جس کے ذریعے ایک قطعی لا تعلق امر کو بروئے کار لا کر الیکشن کا نام دے دیا گیا، شہروں اور گلی کوچوں میں ایک مذاق بن کر رہ گیا، لیکن صاحب صدر پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریفرینڈم کے فوراً بعد کے شمارے میں اکونومسٹ لندن نے لکھا، دسمبر میں جنرل ضیاء نے ایک ریفرینڈم کروایا جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اسلام کے داعی کی حیثیت سے 5 سال کے لیے صدر پاکستان بنا لیا۔ اس کارگزاری میں اتنے بھونڈے طریقے سے دھاندلی کی گئی کہ اشتراکی حکومتیں بھی ایسے اقدام سے شرما جائیں۔ لہٰذا جنرل صاحب نے اپنا مقام متعین کرنے کے بعد اعلان کیا کہ انتخابات برائے قومی اسمبلی 25 مارچ اور صوبائی اسمبلیاں 28 مارچ کو ہوں گی۔ مزید یہ کہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ عوام میں اس کے خلاف سخت احتجاج ہوا لیکن بے سود، اور انتخابات اسی طرح ہوئے جیسے حکم ہوا تھا۔ باوجود اس کے کہ سیاسی جماعتوں نے اور MRD نے الیکشن کے بائیکاٹ کی اپیل کی، عوام کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے آئے۔ ان کا جوش و خروش ان کے صحیح جذبات کا آئینہ دار تھا۔ پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، جب انہوں نے ریفرینڈم کی اصلیت کو بھانپ کر باوجود ہزار کوششوں کے ووٹ ڈالنے سے انکار کیا، لیکن جب انتخابات ہوئے تو جوک در جوک نکلے اور اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ ریفرینڈم ایک چال تھی جس کی حمایت انہوں نے نہ کی۔ انتخابات ایک کھلا اور واضح راستہ تھا جس پر چل کر وہ آج نہیں تو کل آزادی اور جمہوریت کی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے سیاسی جماعتوں اور MRD کی اپیل ان کو مانے نہ آ سکی، حالانکہ ملک کے بیشتر عوام کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہیں۔ جہاں تک ریفرینڈم کا تعلق ہے، جو سوال اس میں کیا گیا تھا بے معنی تھا۔ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کے لوگ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم اسلامی طرز حیات یا طرز حکومت کے خلاف ہیں؟ یا ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کے حق میں ہیں کیسے ثابت کرتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق 5 سال کے لیے صدر پاکستان ہو گئے؟ دونوں باتوں میں کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے اور خود صاحب صدر بار بار فرما رہے ہیں کہ اب ملک میں اسلامی نظام رائج کرنا منتخب حکومت کا کام ہے۔ خوب شد آپ کی اپنی منطق کے مطابق عوام نے آپ کو ملک میں اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے ووٹ دیا، نہ کہ وزیر اعظم جنیجو کو۔ اب آپ اسلام کا دعویٰ اپنے گلے سے اتار کر وزیر اعظم جنیجو کے گلے میں ڈال رہے ہیں، یا شاید اب ارادہ ایک اور ریفرینڈم کا ہو کہ یہ سول حکومت تو اسلام لانے میں ناکام رہی ہے،
لائیے میں اگلے 5 برس میں طوعاً و کرہن آپ کے لیے اسلامی نظام لا ہی دوں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔